والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان قاضی محمد ارمغان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ والوں کا پاکستان۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تعارفی ویڈیو میں آپ سب احباب کو یہ اطلاع دی تھی کہ میں اپنا چینل کس ٹاپک پہ بنا رہا ہوں، آج اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے نواحی گاؤں بمبا والا میں، جو کہ اپنے نہری نظام اور سرسبز زمینوں کے لحاظ سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ بمبا والا کے اس خوبصورت اور تاریخی قبرستان میں خانقاہ میں موجود ہیں، جہاں پہ اللہ کے پیارے ولی حضرت پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی اونچی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے آباد کیا، اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر بمبا والا میں دین اسلام نے پروان چڑھا۔ معزز ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی ناظرین کرام، میں موجود ہوں اس حجرہ مبارک میں جہاں پہ آ کے پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام فرمایا۔ معزز ناظرین اکرام، تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ حضرت پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی اونچی رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیض ہے وہ آپ نے شاہ قادر قمیض رحمۃ اللہ علیہ سندور شریف والوں سے حاصل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت پیر سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بزرگوں نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارا فیض جو ہے شاہ قادر قمیض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ حضرات عزیزان من، پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی اونچی رحمۃ اللہ علیہ اوچ شریف سے چلے، اور آپ کی منزل جو تھی وہ تھی چک سادہ شریف گجرات۔ آپ وہاں سے چلتے چلتے جب بمبا والا کے اس مقام پر آئے، اس مقام پر تشریف لے کر آئے، یہ حجرہ مبارک آپ کی آرام گاہ کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور آپ یہاں پہ جب تشریف لے کر آئے تو آپ آرام فرما رہے تھے، سانس لینے کی غرض سے آپ بیٹھے تھے کہ یہاں سے گزر ہوا اس گاؤں کے اس وقت کے بادل سنگھ سے۔ بادل سنگھ جو اس گاؤں کا تقریباً سارے جو گاؤں کے جو قدیم رہنے والے ہیں ان کا بڑا تھا، اور اس کے پاس سے 2 بھینسیں تھیں۔ یہ کرامات میں آپ کو بتانے لگا ہوں پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب وہ بھینسیں لے کے گزر رہا تھا تو آپ نے آواز دی اسے کہ اے جانے والے ذرا بات تو سن۔ وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو بادل سنگھ نے عرض کیا کہ اے فقیر، میں تو خود 3 دن سے بھوکا ہوں، لہٰذا میں تمہیں کیا کھانے کو دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یہ بھینسیں ہیں؟ اس نے کہا یہ بھینسیں دودھ نہیں دیتی، پھنڈر ہو چکی ہیں، انہوں نے ایک مدت ہو گئی ہے دودھ دینا بند کر دیا ہے، یہ تو اب میں حل کے طور پہ انہیں استعمال کرتا ہوں۔ ذات عزیزان من، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو بھینسیں لے کر آ، مجھے اجازت دے۔ اس نے اجازت دی، آپ نے ہاتھ لگایا۔ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ جو پھنڈر ہو چکی بھینسیں تھیں انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ حضرات عزیزان من، اس کے بعد آپ نے بادل سنگھ سے فرمایا کہ بادل سنگھ، مجھے یہاں بیٹھ کر تمہارے گاؤں میں، تمہارے گھر، تمہارے کچن میں مجھے ایک چنگیر نظر آ رہی ہے، اور اس چنگیر کے اندر مجھے ایک روٹی نظر آ رہی ہے۔ حضرات عزیزان من، وہ بادل سنگھ وہاں سے چلا اور گھر میں گیا، جا کر دیکھا سچ میں ایک روٹی موجود تھی، وہ اسے لے کر آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ روٹی دی۔ آپ نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا خود رکھ لیا
اور دوسرا بادل سنگھ کو دے دیا۔ بادل سنگھ کیونکہ غیر مسلم تھا، سکھ تھا، اس لیے اس نے اس روٹی کو نفرتاً کھانے سے انکار کیا اور اسے لے کر اپنی پگڑی کے اندر رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد یوں ہوا کہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، کسی کے اس نے پیسے دینے تھے، جس وجہ سے اسے نہ پولیس نے پکڑ لیا اور سمڑیال تھانہ میں لے گئے۔ وہاں پہ موجود تھا، 3 دن بھوکا رہا۔ کھانا کیونکہ قانون تھا تب، کھانا گھر سے ہی آتا تھا، جیل میں کھانا نہیں تھا ملتا، اس لیے 3 دن اسے خیال آیا کہ اس فقیر کی دی ہوئی روٹی کو کھا لوں۔ معزز ناظرین کرام، روٹی کھانے کی دیر تھی کہ اسے زمین میں موجود خزانے نظر آنا شروع ہو گئے۔ جس طرف دیکھتا تھا خزانے ہی خزانے تھے۔ بادل سنگھ نے وہاں موجود نان بھائی سے کہا کہ تم مجھے یہاں سے جیل سے آزاد کراؤ، اس کے بدلے میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ زمین کا خزانہ کہاں موجود ہے۔ پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے اسے کچھ چند روپے کے عوض اسے آزاد کروایا۔ آزاد کرانے کے بعد بادل سنگھ نے ان کے ساتھ مل کے زمین کا خزانہ نکالا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خزانہ اس قدر زیادہ تھا کہ بادل سنگھ نے سمڑیال سے گھوڑوں اور خچروں پہ لاد کر وہ خزانہ اس گاؤں بمبا والا میں وہ لے کر آیا۔ یہاں پر آنے کے بعد بادل سنگھ پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی اچوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مسلمان ہوا، اور یہ وہ حجرہ مبارک ہے جہاں پر آ کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دین اسلام کی تعلیمات حاصل کی، اور اس کے بعد پورا گاؤں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے، اسلام کی دولت سے سرفراز ہوا۔ معزز ناظرین اکرام، اس کے بعد بادل سنگھ نے یہ جو جگہ ہے، یہ جو خانگاہ کی جگہ ہے، پیر سید عبدالوہاب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تحفۃً عطا کر دی کہ آپ یہاں پر رہیں اور اپنا خانگاہ، اپنا سلسلہ جو ہے وہ اپنا یہاں پہ رکھیں۔ معزز ناظرین کرام، اس کے بعد پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی اچوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے چک سادہ شریف گجرات میں تشریف لے گئے، اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے فرزند پیر سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ بمبا والا کی سرزمین میں تشریف لائے اور اپنے آباء و اجداد کا جو فریضہ تھا وہ سر انجام دیا۔ پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چک سادہ شریف جانے کے بعد یہاں پر آپ کے فرزند پیر سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ بمبا والا کی سرزمین میں تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر اپنے آباء و اجداد کا جو فریضہ تھا وہ سر انجام دیا، اور بمبا والا کے اس گاؤں میں، بمبا والا گاؤں میں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کا مزار بھی اسی خانگاہ میں موجود ہے۔ یہ جو میرے پیچھے مزار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے، اور لوگ یہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا نظارہ کروائیں۔ یہ قبر انور ہے جو پیر سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے پیر سید عبدالوہاب گیلانی اچی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بمبا والا میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیر سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی خانقاہ میں موجود جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیر سید فضل حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید رسول شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک ہیں۔ آپ بھی اسی طریقت سے، اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کی جو آبائی گاؤں ہے وہ بمبا والا ہے، جو کہ
آپ پیر سید عبدالوہاب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ یہاں تشریف لائے، اور میری دوسری سائڈ پہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب المعروف پیر سید چاند پیر شاہ صاحب، آپ کا مزار اقدس ہے، جو کہ چند سال پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج بھی آپ کی قبر انور جو ہے وہ بمبا والا میں لوگوں کے لیے فیض کا ذریعہ ہے۔ معزز ناظرین اکرام، جائے قبر پیر سید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ہے، اور آپ نے بھی بمبا والا میں ایک عرصے تک دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور آپ کی بھی بہت سی کرامات اہل گاؤں نے دیکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کی کرامات کے حوالے سے ایک پروگرام کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مزار اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اسی خانگاہ میں موجود یہ دو قبریں ایسی ہستیوں کی قبریں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنی ساری زندگی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کی۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا میاں محمد امام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے نائب محدث اعظم، آپ کے پاس محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت تھی۔ حضرت علامہ میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر انور بھی اسی خانگاہ میں موجود ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسی گاؤں میں رہ کر دین اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ آئیں اب میں آپ کو سیر کراتا ہوں اس ساری خانقاہ کی اور یہاں موجود دوسری قبروں کی بھی۔ پیر سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دربار انور ہے، جو کہ خانقاہ کے داخلی دروازے پہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ سامنے گنبد، یہ مسجد ہے اس خانقاہ کی۔ یہاں پر جب بھی پیر سید عبدالوہاب ثانی گیلانی اچوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے کوئی بھی سید زادہ جب بمبا والا کی اس سرزمین میں تشریف لاتا تو وہ یہاں آ کے قیام فرماتا۔ اس کے بعد یہ دربار ہیں، قبریں ہیں، سید زادے ہیں، سید زادیاں ہیں، اور کچھ اور معززین جو اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اسی خانگاہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبریں حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کی ہیں، قاضی محمد عثمان صاحب، قاضی محمد یونس صاحب، قاضی محمد احسان صاحب، ان کی قبریں ہیں، اسی احاطے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ قبریں خانگاہ کے اس حصے میں موجود ہیں جو کہ دیگر معززین کی قبریں ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اس خانقاہ کے ساتھ ساری زندگی کے لیے جڑا ہوا تھا۔ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے بالکل بیک سائڈ پہ موجود ہے یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں پھولوں سے بھری ہوئی، یہ قاضی محمد میاں رحمۃ اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ قاضی محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور ہے، جو کہ پچھلے چند دنوں میں اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ عزیز ناظرین اکرام، میری پہلی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب پر، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔